السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کچھ حضرات سوال کیے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو کیا یہ درست ہے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس ایپیسوڈ میں مختصر سے انداز میں بات واضح کروں گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات بتاؤں کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں، اہل محبت کے لیے یہاں پر دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک نظام فطرت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کی آمد کی جب یاد آئے گی کہ اس فلاں دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، ان کی برتھ ڈے ہے آج، تو یقینی بات ہے، ایک فطری نظام ہے کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے بچے کی پیدائش کے موقع پر، کوئی شادی کی یادگار کے موقع پر، کوئی بھی موقع ایسا آتا ہے تو انسان کی خوشیاں تازہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک فطری نظام ہے، جب کوئی خوشی تازہ ہو تو آدمی اس پر خوش ہوتا ہے اور لوگ کے ساتھ اپنی خوشی بانٹتا ہے، تو یہ کافی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو حضرات یعنی قرآن و حدیث سے اس کے دلیل پوچھتے ہیں تو ان کے لیے ویسے تو دلائل بہت زیادہ ہے، لیکن اختصار سے چند باتیں میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی مکرم، اے نبی، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس بات پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یعنی مؤمنین کو، ایمان والوں کو جب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس پر خوشی میں خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اس خوشی میں عقیقہ کرنا تو ایک سنت ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ گھر بناتے ہیں تو گھر کی خوشی میں گھر برونی کی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کوئی گاڑی سواری خریدتے ہیں تو خوشی، جب کبھی بندے کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب خوشی ملتی ہے، اللہ کی کوئی رحمت والی چیز مل جاتی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خود قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ یہ قرآن میں لوگ کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور اس میں فیہ شفاء للناس وہدن ورحمۃ للمؤمنین، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھو، مؤمنین، قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو مؤمنین کے لیے رحمت بنایا اور رحمت بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو رات میں قرآن نازل کیا، وہ جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جو عام طور پر 27 یا 25 یا 23 طاق راتوں میں جو آخری دہے میں رمضان میں آتے ہیں، 21 یا 23 یا 25 27 یا 29، عام طور پر 27 کو لوگ امید کرتے ہیں کہ وہ شب قدر ہوگی۔ کیا ہے شب قدر صاحب؟ شب قدر یاد ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات۔ اسی طرح کی ایک رات میں آج سے تقریباً 1,500 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس نازل ہونے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نام دے دیا شب قدر، اور اس کو اہمیت دے دی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کیا لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس دن فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل السلام بھی آتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے سارے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں اللہ کے احکام کو لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری کی پوری رات فجر آنے تک اللہ تعالیٰ اس رات کو سلامتی والی رات بنا دیا۔ کیوں ہو رہا صاحب، یہ کیوں آ رہے ہیں فرشتے، یہ کیوں سلامتی والی رات ہو گئی، کیوں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہو گئی؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بصورت قرآن نازل ہوئی تھی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور اس رات وہ قرآن نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کو خاص بھی کر دیا، اس کی اہمیت بھی بتا دیا، اس کے فضائل بھی بتا دیا، اور سارے
سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں، شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہے شب قدر؟ وہ شب قدر جو ہے وہ قرآن نازل ہونے کی رات۔ اب رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر، یعنی آپ کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس میں رحمت ہے مؤمنین کے لیے، قرآن میں رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی رحمت ڈکلیئر کیا، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، حضور کی ذات سے بڑھ کر کسی کو رحمت اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں بتایا۔ جب سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات کو بتایا اور اوپر حکم دیا سورہ یونس میں کہ جب اللہ کی رحمت ہو تو خوشی ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، تو آپ اب تصور کریں کہ جب سب سے بڑی رحمت آئے تو ہم خوشی منائیں یا نہیں منائیں، خوشی منائیں یا نہیں منائیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہوئی؟ جب چھوٹی رحمتوں پر خوشیاں ہوتی ہیں اور قرآن جیسی عظیم رحمت پر بھی خوشی منائی جاتی ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے دن کو بھی بطور رحمت کے خوشی منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ مزید اس کے اندر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، کیوں؟ پھر فرماتے فیہ خلق اللہ آدم، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ خلقت ملنا، وجود ملنا یہ رحمت ہے، انسان کو وجود ملا تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو مسلمانوں کی چھوٹی عید، عید المؤمنین الاصغر بنا دیا، اس کو چھوٹی عید بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر، اور جبکہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے، ان کی آمد کے موقع پر اگر مؤمنین خوشیاں مناتے ہیں تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں قرآن سے متعلق تو ہم خوشی منا سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ذات کو ایک تھرمامیٹر بنایا ہے مؤمنین اور منافقین میں پہچان کے لیے۔ دیکھیے قرآن کی خوشی، قرآن کے نزول کے موقع پر شب قدر منانا، اس دن عبادتیں کرنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کر کے بتا دیے۔ لیکن جب میلاد کا موقع آیا تو میلاد کے لیے بھی بتائے ہیں، میں آگے بتاؤں گا، میلاد کے لیے بھی بتائے ہیں، لیکن عام طور پہ منافقین جو رہیں گے وہ شب قدر تو دھوم دھوم سے، یعنی قرآن کی جو نزول کی اینول ڈے ہوگا قرآن کا، اس دن کو تو منانے وہ سب سے سامنے رہیں گے، لیکن جب حضور کا اینول ڈے منانے کی بات آ جائیں گے، سالانہ دن منانے کی بات آئیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں فرمایا، منافقین کی تعریف کرتے ہوئے، منافقین کی پہچان بتاتے ہوئے فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے گا کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی آپ کی طرف آنے سے وہ لوگ رکیں گے، قرآن کی طرف جانے سے رکیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرمایا۔ اگر کوئی قرآن کے دن کو خوشی سے مناتا ہے اور قرآن کی طرف لوگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن چومتے ہیں، قرآن اپناتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور کی اگر نعت پڑھتے ہیں، حضور کی اگر سیرت مناتے ہیں، حضور کے نام سے اگر لوگ کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اعتراضات اگر اس طرح سے آ رہے ہیں تو اس کو وہ دل سے نکالے کہ یہ نفاق کا دھبہ ہے، یہ منافقت دل میں آ رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اپنے آپ کو صاف کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل رہا؟ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم الاثنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، منڈے کو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فقال، تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میری پیدائش ہوئی اس لیے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں،
اور اسی دن مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریزن بتا رہے ہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ اپنی ولادت کی یاد میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سنت معلوم ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے، یہ بات معلوم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بن گئے تھے، جب مبعوث ہو گئے تھے، نبوت اپنی اعلان کر دیے تھے لوگوں کے درمیان، اس کے بعد بھی انہوں نے پھر اپنا عقیقہ کیا۔ جبکہ سیرت کی تاریخوں میں پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ان کے دادا حضرت عبد المطلب ان کا عقیقہ کر چکے تھے، اور آپ سب کو پتہ ہے عقیقہ زندگی میں پیدائش وقت صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عبد المطلب حضور کے دادا عقیقہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دوبارہ جو ہے وہ عقیقہ کیے ہیں۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ عقیقہ بچے کی خوشی میں گوشت بکرا وغیرہ ذبح کر کر، بچہ ہو یا بچی، اس کی خوشی میں ذبح کر کے جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، خوشی میں جو کھانا بانٹا جاتا ہے، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ گوشت اس لیے بانٹا جاتا ہے کیونکہ سب سے اچھا کھانا گوشت ہے، سید الاطعمہ کہتے ہیں گوشت کو، سب کھانوں کا سردار کہتے ہیں، سب سے اچھا کھانا گوشت ہے۔ تو حضور اور گوشت میں بھی سب سے اچھا گوشت بکرے کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکرا ذبح کر کے دوبارہ تقسیم کروائے۔ ہو گیا سو عقیقہ دوبارہ کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی دوبارہ منائیں۔ اس سے یہ بات علماء کرام، امام جلال الدین سیوطی وغیرہ کئی علماء نے اس بات سے استدلال کیا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ذبح کر کے یہ بات بتائے ہیں کہ میری ولادت کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر اگر کوئی کھانا پکاتا ہے، مختلف قسم کے کھانے ہو، میٹھے ہو، جو وہ بنا سکتا ہے، اگر بنا کر وہ تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے تو یہ عین سنت کے مطابق ہوگا، اور یہ حدیث شریف میں ہے۔ اور یہ جو حدیث میں پڑھا ہوں، اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اور ابن ابی الدنیا نے کتاب العیال میں، مسند البزار میں، السنن الکبریٰ میں، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کیا ہوتا صاحب میلاد کے موقع پر؟ اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں، حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، یعنی ولادت کے وقت کیا واقعات ہوئے تھے وہ پڑھتے ہیں، اور نعت شریف پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت اور شمائل بیان کرتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے اور کتب میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے، بیٹے بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے اور بیٹے بھی صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش پر ساری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو گئی، اور سارے آسمان، سارا افق آپ کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ تو یہ کیا بیان کر رہے ہیں صحابی رسول؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کا شعر جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا، جو صحابی بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، انہوں نے بھی شعر کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ فرماتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ساری زمین روشن ہو گئی، اور آپ کے نور سے سارے آسمان روشن ہو گئے، بس ہم اس روشنی کے اندر اور اس نور کی وجہ سے آج اس نور کے اندر اور راہ حق کے راستے پر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کے نور سے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے، آپ کی نعتیں پڑھتا ہے، تو یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن کریم سے اللہ کی رحمت کے آمد کے موقع پر خوشی منانا ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا سنت ہے، کھانا کھلانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر میلاد کا تذکرہ کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے۔
ہاں اس کے ساتھ اور کوئی نیک کام آدمی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ثواب پہنچانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف میں کثرت کرے، یہ سب کام جو ہے بالکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، بہترین۔ ساتھ ساتھ اگر لوگ اپنے مکان صاف کرتے ہیں، محلے صاف کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، تو یہ فطری چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں۔ جب آپ کے گھر میں دعوت ہو اور خوشی کا موقع ہو، شادی ہو، تو کیا اس میں فتویٰ لانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ پھول لگانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے گھر پہ جو ہے کچھ لائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے فتوے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نیچرل چیزیں ہیں، ہر علاقے کا، ہندوستان کا ایک کلچر ہوتا، یہاں پر خوشی منانے کا ایک کلچر ہے، عربستان میں الگ کلچر ہے، اپنے اپنے جگہ کے حساب سے اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں پڑتی ہے تو جو خوشی آپ مناتے منائیں، اسلام میں جائز ہے۔ اسلام کنجسٹڈ اور نیرو دین نہیں ہے، یہ بہت براڈ اور بہت کشادہ دین ہے، اپنے اپنے کلچر کے حساب سے خوشی منا سکتے ہیں۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، آپ کپڑے تقسیم کریں، گلیوں کو سجائیں، سب جائز ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اس کے اندر ہے جو لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے خوشی ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر گلیوں میں لگا رہے ہیں، بڑے بڑے روڈوں پہ لگا رہے ہیں اور بڑی آواز میں نعت قوالی ہم لگا دیے ہیں، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، گھروں میں لوگ کو تکلیف ہو رہی، نہیں، یہ جائز نہیں۔ خوشی منانے میں دوسرے کو تکلیف دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سڑکوں کو بلاک کر دینا، یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں اگر سارے گلی والے اور سارے سڑک والے سب کے سب متفق ہیں تو پھر سب مل کے ہی بند کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک گھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو سڑک کو بلاک کرنا یا لوگوں کو ازعاج کرنا، ان کو تکلیف دینا، یہ مکروہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ سڑکیں بلاک نہیں کرنا چاہیے، بڑی آواز میں دیر دیر تک ساؤنڈ لگا کر چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پروگرامز کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، بعد میں گلیوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے کہ اگر ہم اچھے جھنڈے لگائیں اور وہ جھنڈے راستوں میں گر رہے ہیں، ہم اس کو اٹھا نہیں رہے ہیں، بینرز لگاتے ہیں، بینرز خراب ہو کے گر رہے ہیں، اس کو اٹھا نہیں رہے، کھانا کھلائے اور اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد اگر وہاں پر کچھ ہڈیاں کچرا وغیرہ نکلتا ہے اس کو ویسے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، نہیں۔ میلاد منانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کی صفائی بھی کر دینا چاہیے۔ بہرحال میلاد منانے میں خوب خوشیاں منائیں، خوب منائیں خوشیاں، جتنی آپ خوشی منائیں، جتنی آپ کی حضور سے محبت ہے اتنی خوشی منائیں۔ کسی دور کے رشتہ دار کے پاس آپ خوشی مناتے ہیں جا کر، اگر اس کی شادی میں یا اس کے پاس بچہ ہو تو آپ کے پاس خوشی ایک لڈو، ایک اچھی شیروانی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن اگر خوشیاں گھر میں آئی ہوں تو سارا گھر سجا دیتا ہے آدمی، سارا محلہ سجا دیتا ہے، بولتا ہے نہیں آج میرے بیٹے کی خوشی ہے، آج میرے باپ کی خوشی ہے، آج میرے بھائی کی خوشی ہے۔ تو جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا خوشی اتنی زیادہ ہوگی، جتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی کا اظہار ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی جب یاد آ جائے تو جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا، جتنا آپ حضور کو چاہتے ہیں اتنا زیادہ خوشیاں منائیں، یقیناً یہ برکت ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو جمعہ بنا دیا ہو تو اپنے نبیوں کی پیدائش کے دن اس کو خصوصیت نہیں لگی جی؟ جو اپنے دیگر انبیاء کی خوشی اتنے زور و شور سے منایا ہے کہ جمعہ بنا دیا ہے، اگر بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کھانا کھلا رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں جی، نعتیں پڑھ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور خوش ہونا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں اگر محبت ہے تو، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر رہے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اتنا یاد رکھ لے ذہن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان ہے، کمال محبت کمال ایمان ہے، اصل محبت اصل ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب بھر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہمارا مضبوط فرما دے، اور ساری دنیا کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشیوں میں ڈبو دے، انوار سے بھر دے اس دنیا کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔